अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर कदाब से मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं, खासतौर पर बॉर्डर से खबरें हैं। खबरें आ रही हैं, मुज़्ज़ात खबरें हैं कि पाकिस्तानी रेंजर्स के एक जवान को इंडियन फौज ने, आर्मी ने डिटेन कर लिया है। ये अपडेट करते हैं। फिर साथ पाकिस्तानी फौज ने पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक मीटिंग है जो कि आज होनी है, और ये बड़ी अहम तरीन दिन होगा, चूंकि फौज और पॉलिटिकल पार्टीज ये नेशनल सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर एक साथ बैठने वाली है, लिहाजा ये मेजर और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नाज़रीन, फिर आज कुछ हमने वीडियोस देखी हैं। ये वीडियोस आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों से आई हैं। खासतौर पर भीमर से एक वीडियो आई है जहां पर पाकिस्तानी फौज के ट्रक जा रहे हैं, फौज की गाड़ियां जा रही हैं, अवाम बाहर खड़ी है और अवाम फूल बरसा रही है। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी अवाम जिंदाबाद के नारे लगा रही है। बड़े खूबसूरत मनाजिर थे और एक लंबे अरसे के बाद ये देखने को मिले हैं। ये बात ध्यान में रखें नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाम गुस्से में है, पाकिस्तान की आवाम मायूस है, पाकिस्तान की आवाम जख्मी है। ये वही आवाम है जो जब अपने हुकूक के लिए बाहर निकलती है, जब अपने पॉलिटिकल राइट्स के बारे में बातचीत करती है, तो बदकिस्मती है कि इन्हें गद्दार कह दिया जाता है, फिर इन्हें मारा जाता है, फिर इन्हें घसीटा जाता है, इनके लिए जिंदगी बड़ी अजीरन बना दी जाती है। लेकिन उसके बावजूद जख्मी है, गुस्से में है। लेकिन ये कौम अपनी रियासत के साथ, अपने इदारों के साथ आकर खड़ी हो गई है। ये कौम जो जख्मी है, ये कौम जिससे पॉलिटिकल राइट्स उसे छीने गए हैं, उसके बावजूद ये कौम आज अपनी रियासत का, अपने इदारों के दफा के लिए खड़ी हो गई है। ये कौम अपने मुल्क के चप्पे चप्पे के लिए खड़ी हो गई है। मैं खुद जानता हूं, आज़ाद कश्मीर के अंदर, क्योंकि जिला पुंछ से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से मेरा ताल्लुक है, और पुंछ सेक्टर और उसके इर्द गिर्द जो मोहल्ले हैं, गांव हैं, मैं खुद जानता हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज से आगे हम खड़े होंगे और फौज के साथ खड़े होंगे। ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ 6-7 लाख फौज नहीं है, बल्कि ये 25 करोड़ के 25 करोड़ लोग एक फौज है। ये पूरी की पूरी फौज है। ये मुल्क के दिफा के लिए खड़ी हो जाती है। मेरे ख्याल में सोचने की जरूरत है बहुत सारी पॉलिसीज के ऊपर, बहुत सारी चीजों को समझने की जरूरत है। कौम एक दफा फिर खड़ी हुई है और इस एहसान को याद रखना चाहिए, कौम के इस एहसान को याद रखना चाहिए। अब मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी पाकिस्तानी निजाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर आयद होती है कि वो इस कुर्बानी को एक्नॉलेज करे, इस चीज को तस्लीम करे, इस चीज को, इस अवामी हिमायत को, इन सारी चीजों को तस्लीम करे और इस बात को समझे कि अपने लोगों से नहीं लड़ा जाता। असल दुश्मन हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है, फन फैलाए खड़ा है, और वह हमारी जो सालमियत है, हमारी एग्जिस्टेंस है, उसको थ्रेट कर रहा है और हमारा पानी बंद कर चुका है। और 2-2.5 सालों से हम इस मुल्क के अंदर आपस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, एक दूसरे के बच्चों को जेलों के अंदर डाल रहे हैं, एक दूसरे के घरों की खवातीन को जेल के अंदर डाल रहे हैं। ये एक रियलिटी चेक है जो हमने देखा है। ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई हैं। आज भी आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान में कहीं पर भी फौज जाती है, लोग बाजारों में, सड़कों में खड़े होकर नारे लगाते हैं, लोग फूल फेंकते हैं। उनके चेहरों की तरफ कभी गौर से देखिएगा। ये बहुत सारी चीजें जो कि नाज़रीन जरूरी भी हैं, लेकिन इट्स अ हाई टाइम कि स्टेट के लिए, रियासत के लिए खड़ा हुआ जाए। इट्स अ हाई टाइम कि मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए खड़ा हुआ जाए। इट्स अ हाई टाइम कि पाकिस्तानी झंडे और पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए आवाज उठाई जाए। यकजा आवाज होनी चाहिए और सबकी आवाज होनी चाहिए। अब नाज़रीन, जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान DGISPR साहब जनरल शरीफ की जानिब से कहा गया है कि कल वो पाकिस्तान की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलेंगे और एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस नेशनल सिक्योरिटी वाले मामलों के ऊपर डेवलप करेंगे। इट्स अ वेरी बिग डेवलपमेंट। ये इन हालात के तनाजुर में ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है, जहां पर तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जनरल शरीफ मिलने वाले हैं और यहां से चीजें आगे बढ़ेंगी। दैट्स गुड, वेरी गुड। ये जरूरी था और ये होना भी चाहिए था, और इसी तरह से चीजें आगे बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां पर बल्कि ये खबर सुन ले, DGISPR कल तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सरकर्दा रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत-ए-हाल पर बैकडोर ब्रीफिंग देंगे। शुरका को अफवाज पाकिस्तान के दिफाई तैयारियों, सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। वेल डन, ऐसा ही होना चाहिए। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज, अफवाज, एस्टेब्लिशमेंट, फौज सारे मिलकर इन हालात में आगे बढ़े। लेकिन अहम तरीन नुकता यह है कि क्या इन हालात के अंदर पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर इमरान अहमद खान नियादी का कोई इनपुट होगा? क्या इमरान खान इसके अंदर शामिल होगा? और अगर इमरान खान शामिल नहीं होगा तो फिर इसमें से क्या निकलेगा, या चीजें किस तरह से आगे जाएंगी? या फिर क्या तहरीक इंसाफ कोई ऐसा मौकफ सामने रख सकेगी या इस बारे में गुफ्तगू या बातचीत करेगी कि इमरान खान भी इसका हिस्सा होना चाहिए? मैं देख रहा था, अभी एक ट्वीट किया है शिराद अहमद शिरादी, प्रोमिनेंट इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट हैं। PTI रहनुमा और सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने APC बुलाकर ब्रीफिंग देने का मुतालबा कर दिया है। यानी कि सेनेट के अपोजिशन लीडर शिबली फराज साहब ने कहा है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें ब्रीफिंग दी जाए। गैर मामूली हालात हैं, ब्रीफिंग रस्मी नहीं होनी चाहिए, संजीदा और आला सतह पर होनी चाहिए। सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर को वज़ीर आज़म और आला अस्करी क़यादत ब्रीफिंग दे। सियासी जमातों के सरबराह इजलास को पार्लियामान में भी इस हवाले से एतमाद में लिया जाए। तो ये उनकी जानिब से कहा गया है
کہ جناب شبلی فراز صاحب کی جانب سے کہ آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے، یعنی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کو بلایا جائے، اور اس کے بعد ایک فل آن بریفنگ ہونی چاہیے، غیر معمولی حالات ہے، رسمی بریفنگ نہ ہو، سنجیدہ اور اعلیٰ سطح پر ہونی چاہیے، اور سیاسی جماعتوں اور ساتھ ساتھ جو اعلیٰ عسکری قیادت ہے، یعنی پاکستانی فوج یا جو اہم ترین سربراہان ہیں، شخصیات ہیں، وہ سب اس کے اندر موجود ہونے چاہیے۔ دیکھیں یہ ٹائم ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا، ایک یونٹی کا، اتحاد کا، ہم سب نے مل کر آگے بڑھنا، یہ ہم سب کا ملک ہے، پاکستان کا ملک ہے، اور یہ پاکستان پر حملہ ہے، ہم سب کے گھر پر حملہ ہے، یہ کسی ایک بھائی یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک پر حملہ نہیں، یا ہم سب پر حملہ ہے، اور جو دشمن ہے وہ ہماری ایگزسٹنس کے خلاف ہے، وہ ہماری جڑیں کاٹنا چاہ رہا ہے، وہ اصل روپ میں یہ جو سانپ ہے، یہ جو گنڈا ہے مودی، یہ گنڈا اصلی روپ میں سامنے آ چکا ہے، لہذا اس کے اندر لازمی طور پر عمران خان کا انپٹ شامل ہونا چاہیے، عمران خان کو بھی اس کے اندر شامل کرنا چاہیے۔ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جس کے سب سے زیادہ عوام کے اندر جڑیں ہیں، عوام جسے فالو کرتی ہے، اسے ان حالات کے اندر نظر انداز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ ذمہ داری پاکستان کی تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر، تمام تر شخصیات کے اوپر، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، ان سب کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ ایسے ٹائم پر ایک کنسنسس کی طرف بڑھا جائے، انسٹیڈ کہ ہم چھوٹی موٹی تنقیدوں یا چھوٹے موٹے تنازعات کے اندر ہم گھسے رہے۔ اب ناظرین جو خبر ہے، انڈین میڈیا اور مختلف سورسز جو انڈیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، پاکستانی رینجرز ڈیٹینڈ بائی دی بی ایس ایف انڈیا آفٹر کراسنگ بارڈر ان راجستھان، تو یہ انڈیا ٹوڈے رپورٹ کر رہا ہے۔ پھر یہ جناب مزید خبریں جو آ رہی ہیں، سیاست ڈاٹ پی کے نے بھی اس کے اوپر باقاعدہ سے خبر بنائی ہے اور لکھا ہے، انڈین بارڈر سیکیورٹی فورسز نے بھاول نگر سیکٹر میں انٹرنیشنل بارڈر سے پاکستانی رینجرز کے اہلکار کو اپنی حراست میں لے لیا ہے۔ بھارتی میڈیا کا دعویٰ ہے رینجرز اہلکار کو سرحد کی خلاف ورزی کر کے پاکستانی حدود سے اغوا کیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر متضاد دعوے ہیں، انڈین بی ایس ایف کا ایک اہلکار بھی 23 اپریل سے پاکستان کی حراست میں، تو یہ انڈین میڈیا اس کو بڑی فتح اور پتہ نہیں ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا اور بہت ساری چیزیں بنا کر بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ ابھی تک چونکہ یہاں سے کنفرم نہیں ہوا، لہٰذا انڈین میڈیا پر آپ ریلائی نہیں کر سکتے، وہ فراڈی ہیں، وہ ٹھگ ہیں اور سب دو نمبری کے اوپر چلتے ہیں، وہ تو خیر اوبیس ہو گیا، بہت ساری چیزیں واضح ہو گئی ہیں، اور دنیا بھر میں انڈین میڈیا کا جو تھا نا ایک کوئی تھا، کم از کم ایک سٹانس بھی کوئی لوگ انہیں سنتے تھے، اب انڈیا کے اندر لوگ انہیں نہیں سنتے، یعنی انڈیا کے یوٹیوب کو آپ جا کر دیکھیں اور انڈیا کے میڈیا چینلز کے یوٹیوب کو جا کر دیکھیں، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا۔ اور انڈیا کے اندر جو بھی انڈیپینڈنٹ وائسز ہیں انہیں اب پرائم ٹیلی ویژن پر وہاں پر بلایا نہیں جاتا، چونکہ وہاں پر ارنب گوسوامی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ گدھے وہاں پر بیٹھے ہوئے، بالکل کھوتا، نیلا کھوتا، یعنی نیلا کھوتا ہے، یہ وہاں پر بیٹھ کر پروگرام کرتا ہے۔ تو یہ جو پاکستانی رینجرز کا اہلکار انڈین میڈیا کلیم کر رہا ہے، یہ جناب کہا جا رہا ہے کہ بارڈر کراس کر رہا تھا، پھر کہا جا رہا ہے ادھر سے لے کر گئے، لیکن ممکن نہیں، بارڈر کے اس طرف تو آ نہیں سکتے، تو اگر بارڈر کراس ہوئی ہے یا پھر کیا ہوا ہے اس کے بارے میں اطلاعات نہیں ہے۔ دیکھیں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، میں آج بات کر رہا تھا ایک اہم ترین شخصیت سے جو کہ ڈیفنس کے معاملات کو سمجھتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ یہ جاسوس نہیں ہوتے یا اسپائنگ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن کسی نہ کسی طور پر موو کر جاتے ہیں، تھوڑا آگے چلے جاتے ہیں چیزوں کو مانیٹر کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ ان کی جو اصل لوکیشنز ہیں یا پلیسمنٹ ہے وہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو صرف ایگزامن کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ایک اوور سٹیپ چیزوں کو کر لیا جاتا ہے، اور یہی چیز 23 اپریل کو پاکستان کے اندر ہوئی تھی، یعنی انڈین جو بارڈر فورسز ہیں بی ایس ایف، ان کے ایک اہلکار کو پاکستان کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا تھا، پٹی بھی آپ نے دیکھی تھی اور ابھی تک وہ چھوٹا نہیں ہے، لہٰذا یہ پاسبلی ایک ایکسچینج ہو جائے گا اور بڑا سموتھلی ایکسچینج ہوگا، ادھر سے وہ چھوڑ دیں گے، ادھر سے یہ انہیں چھوڑ دیں گے، تو یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا انڈین میڈیا نے اس کے اوپر ہائپ بنائی ہوئی ہے، یا جتنا انڈین میڈیا اس کے اوپر رولا ڈال کر ساری چیزوں کو لے کر چل رہا ہے۔ ناظرین انڈیا ٹوڈے ایک اور مزید خبروں کو رپورٹ کر رہا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے این انڈین انفورسز، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر بڑی میجرز لی گئی ہیں، اور میجرز یہ لی گئی ہیں کہ پہلگام ٹیرر اٹیک کے اوپر پاکستانی بیسڈ میڈیا آؤٹلیٹس اینڈ دا پراکسی سوشل میڈیا اکاؤنٹس have launched a coordinated disinformation campaign targeting Indian armed forces officers in a failed attempt to discredit them۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا اصل میں سوشل میڈیا اور پاکستان کا جو ٹیلی ویژن ہے یہ ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اور پاکستان کے جو انڈیا کی فوج ہے انہیں ڈسکریڈٹ کر رہا ہے۔ بھائی خدا کا نام لیں، آپ خدا کا نام لیں، آپ خود اپنی ٹھگ فوج کے آفیسرز کو فارغ کر رہے ہیں، یہ خود شامل ہے پہلگام کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا، جس طریقے سے انہوں نے پہلگام کو ہینڈل کیا، تو یہ کہہ رہے کہ ہم نے پاکستانی میڈیا کو اور پاکستانی میڈیا کے بہت سارے چینلز کو باقاعدے سے بند کیا جا رہا ہے۔ ناظرین کچھ اور خبریں ہیں اور یہ بڑی پریشان کن خبریں ہیں، یہ علیزائی ہیں، اور علیزائی ایک ویلوگ بھی کرتے ہیں، ٹک ٹاک کے اوپر بھی ایکٹیو ہوتے ہیں، اور ایک ڈیفرنٹ قسم کا اوپینین رکھتے ہیں، یعنی ان کی ایک سوچ ہے جو کہ موجود ہے، اور یہ کرٹیک ہیں، موجودہ رجیم کے کرٹیک ہیں، یہ بہت سارے حوالوں سے کرٹیک وائس ہے، تنقیدی آواز ہے، اور اکسایا انہوں نے کبھی نہیں ہے، بہرحال ایک تنقیدی گفتگو یہ کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، اور بہت زیادہ وائرل ہیں،
بہت ہی زیادہ وائرل ہیں. دیکھیں میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ اصل اسٹیٹ کے اندر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا انہیں اختلاف کرنے کی اجازت دینی چاہیے کہ آپ اختلاف کریں, آپ کے اختلافات ہونے چاہیے. جب تک آپ کے اختلافات نہیں ہیں تو آپ ایک ہلدی اسٹیٹ نہیں ہیں, آپ ایک ہلدی ریاست نہیں ہیں جب تک ریاست کے اندر پڑھے لکھے لوگ آپ سے اختلاف نہیں کریں گے. اور یہ اختلاف آئیڈیاز کے ہونے چاہیے, اختلاف پالیسیز کے ہونے چاہیے, اختلاف سوچ کے بھی ہونے چاہیے. ہنری کسنجر ساری زندگی کیپٹلزم کے خلاف, معذرت کے ساتھ ہنری کسنجر نہیں بلکہ اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے, ساری زندگی وہ کیپٹلزم کے خلاف لکھتا گیا. نوم چومسکی لکھتا رہا ہے. تو اختلافی وائسز ہونی چاہیے. اب یہ علیزائی ہے, ان کے جناب میرے چھوٹے بھائی اویس علیزائی کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا ہے. ان کا چھوٹا بھائی ہے, یہ بالکل معصوم لڑکا ہے, ویری ڈیسنٹ اینڈ بالکل یہ معصوم لڑکا ہے, اور اسے نامعلوم افراد نے مار دیا ہے. کیوں مارا ہے ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ہے, اور نامعلوم کون ہوتا ہے یہ مجھے نہیں پتا. ریاستوں کے اندر, اسٹیٹس کے اندر نامعلوم کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کے نام ہوتے ہیں, اسی لیے وہ اسٹیٹ ہوتی ہے, اسی لیے وہ ریاست ہوتی ہے, چونکہ نامعلوم کوئی نہیں ہوتا, سب کے نام ہوتے ہیں. اور جس کا کوئی نام نہ ہو پھر وہ بدنام ہوتا ہے, اور جو بدنام ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے بدنام ہوتا ہے. تو پھر بدنام کون ہے, پھر نامعلوم کون ہے, پھر یہ نامعلوم کون ہے جس نے اس کے بھائی کو مارا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ انسرڈ ابھی تک چیزیں نہیں کھل کر سامنے آئی, بٹ اٹس ویری سیڈ کہ ان کے چھوٹے بھائی کو اس طرح سے مار دیا گیا ہے. جنید اکبر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا, لکھتے ہیں علیزائی کے جوان بھائی اویس علیزائی کے سر میں گولی مار کر نامعلوم افراد نے شہید کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ علیزائی اور ان کے اہل خانہ کو صبر دے اور چیزیں ٹھیک کرے. بہرحال اللہ تعالیٰ انہیں صبر دے. نہیں ہونا چاہیے اس وقت. بہرحال ہمیں ایک یونٹی کی ضرورت ہے, ایک اتحاد کی ضرورت ہے, اور یہ اتحاد اور یونٹی ہوگا, یہ ملک مضبوط ہوگا تو ہم آگے بڑھیں گے. جو اصل دشمن ہے ہمارے بالکل سامنے کھڑا ہے, بالکل آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے. میں تو ذاتی طور پر مودی کو دیکھتا ہوں, میرا خون کھولتا ہے, حقیقت بتاؤں میرا خون کھولتا ہے. خیال رکھیے گا, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.